السلام علیکم میرے ویورز اینڈ لسنرز۔ میری آج کی کہانی ہے نعمان نے چھت پر جاتے ہوئے شاہزیب سے بولا، یار میں جا رہا ہوں، ذرا چھت پہ دھیان رکھنا۔ شاہزیب بولا، یار کیا دھیان رکھوں، مامی جان نے تو ابھی شور مچا دینا ہے، کیا کہوں گا؟ یار شہزی سنبھال لینا یار، سارا دن میں ایک ہی تو بار آتی ہے وہ چھت پر، گھر تو اس کے جانے سے رہا، اور انیکا مر جائے گی، میری اس سے ملاقات نہیں کروائے گی۔ تو اماں کو جانتا ہے، اگر اس کو بھنک بھی پڑ گئی نا کہ میں اس سے ملنے جا رہا ہوں تو مجھے جان سے مار دے گی۔ شاہزیب بولا، یار نعمان تو مروائے گا مجھے بھی کسی دن مامی کے ہاتھوں۔ تیرے چکر میں شاہزیب کچن کی جانب بڑھا۔ یہاں انیکا بیٹھی کھانا گرم کر رہی تھی۔ انیکا نے شاہزیب کو دیکھا تو ٹھنڈی آہ بھری، بولی، ذہن نصیب، مجھے دیکھ کر کہیں بھوک مر تو نہیں گئی؟ شاہزیب کو شدید بھوک لگی تھی، اس نے انیکا کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بولا، مجھے کھانا دے دو، کہ اتنے میں پیچھے سے ایک بھڑکتی ہوئی آواز آئی، ہاں ہاں ہمیں بھی کھا جا، تیری بھوک تو پتہ نہیں ہمیں کھا کے ہی ختم ہوگی۔ شاہزیب شرمندگی سے خاموش ہو گیا اور دروازے کی جانب باہر نکل گیا۔ اتنے میں شمیم بیگم نے نعمان کو آواز دی، ارے نعمان کہاں مر گیا، کب سے گلا پھاڑ رہی ہوں، سنتے ہو کیا؟ نعمان تو چھت پر اپنی محبوبہ کی باہوں میں باہیں ڈالے فیوچر کے خواب دیکھ رہا تھا۔ شمیم بیگم کی آواز بجلی بن کر نعمان پر گری۔ نعمان نے خود کو سنبھالتے ہوئے نمرا کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کو جدا کیا اور اپنے باہوں کی گرفت کو لوز کیا۔ نمرا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بولا، دل تو کرتا ہے تیرے ہونٹوں کا سارا جام پی لوں، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، آج بس اتنا ہی پی سکتا ہوں۔ نمرا بولی، ایک تو تم ڈرتی بہت ہو شمیم آنٹی سے۔ نعمان بولا، ہاں یار اماں جو ہے میری۔ اچھا میں چلتا ہوں، کہیں اوپر ہی نہ آ جائیں۔ نمرا بولی، مجھے ایسا ادھوری چھوڑ کر مت جایا کرو، جتنی جلدی ہو سکے شمیم آنٹی سے بات کرو نا رشتے کی۔ نعمان یہ سوچ رہا تھا کہ نیچے جا کر بہانہ کیا کرنا ہے، اور نمرا کو رشتے کی پڑی تھی۔ نعمان جلدی سے دیوار پھلانگ کر شیڈ پر آیا اور شیڈ سے چھلانگ لگا کر گلی میں اتر گیا۔ ادھر شمیم بیگم نے شاہزیب سے پوچھا، نعمان کدھر ہے؟ اس سے پہلے کہ شاہزیب کچھ کہتا، نعمان باہر دروازے سے اندر آیا اور بولا، جی امی جان۔ شمیم بیگم بولی، بیٹے کو دیکھتے ہی کھل اٹھی اور بولی، میرا شہزادہ کدھر تھا؟ شاہزیب حیران زدہ ہو کر دیکھ رہا تھا نعمان کو۔ شمیم بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے شاہزیب کو آنکھ ماری۔ شاہزیب سمجھ گیا۔ اتنے میں انیکا بولی، مجھے تو لگا تھا کہ تم چھت پر ہو۔ شمیم نے کہا، چل بکواس بند کر، میرا بیٹا کا چھت پر کیا کام؟ وہ کوئی آوارہ ہے جو چھت پر جا کر کبوتریاں پکڑے گا؟ نعمان دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا اور بولا، کبوتری تو ابھی پکڑنی تھی، آپ نے آواز ہی دے دی۔ شمیم نے کھانا دونوں کے آگے رکھتے ہوئے بولی، شاہزیب اور کتنا پڑھنا ہے، بس بھی کرو، کوئی کام دھندا کر لو، ماموں کے ساتھ کوئی ہاتھ بٹا لو، کہ ساری زندگی مونگ دلو گے ہماری چھاتی پر۔ شاہزیب نظریں جھکائے شمیم بیگم کی بات سنتا رہا، بولا، بس میرا لاسٹ سیمسٹر ہے، پیپرز ختم ہوتے ہی کوئی جاب مل ہی جائے گی۔ اور نعمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، میرا بیٹا جب تک تیری پڑھائی پوری نہیں ہوتی کسی کام کے بارے میں تم نے سوچنا بھی نہیں، تو بس آرام سے پڑھ۔ نعمان بولا، امی میں تو کہتا ہوں چھوڑو پڑھائی، میں بھی کام پہ ہی لگ جاتا ہوں۔ کہ شمیم بیگم بولی، بکواس بند کر، تم نے پڑھائی نہیں چھوڑنی، میرا بیٹا تو پیدا ہی افسر بننے کے لیے ہوا ہے۔ نعمان ایک نہایت نالائق اسٹوڈنٹ تھا، لڑکیوں کو چھیڑنا، فلرٹ کرنا اس کے لیے عام سی بات تھی، لیکن نمرا کے ساتھ وہ اس حد تک جا چکا تھا کہ رات کو کسی بھی پہر وہ نمرا کے روم میں پہنچ جاتا، نمرا کو محبت کا جھانسا دے کر نمرا کی عزت سے کھیل چکا تھا۔ نمرا کے پڑوس میں ایک گھر برائے فروخت تھا جو کہ ایک فیملی نے آ کر خریدا، ان کی جوان بچی تھی، فیاض صاحب کا سامان شفٹ ہو رہا تھا۔ نعمان صبح یونیورسٹی کے لیے نکلا تو سامنے دیکھا کہ وہ نوجوان لڑکی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی، جو کہ شاید کسی یونیورسٹی میں جانے کے لیے ریڈی تھی۔ نعمان نے تو
لڑکی دیکھتے ہی سوچ لیا تھا کہ میں واپس آتے ہی سب سے پہلے اماں کو انہی کے گھر بھیجوں گا۔ ادھر نعمان کے نمبر پر نمرا کی کالز پر کال آ رہی تھی، لیکن نعمان نے نمرا کی کال ریسیو نہیں کی۔ نمرا نے مجبور ہو کر کال شاہ زیب کو کی اور کہا، یہ نعمان سے کہو مجھ سے بات کرے، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ شاہ زیب نے نعمان کو یونیورسٹی میں بولا، تمہیں نمرا کی کال ریسیو کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے مجھے کال کی ہے۔ یہ بات سن کر نعمان کو بہت غصہ آیا اور وہ بولا، خبردار، آج کے بعد اگر تم نے اس لڑکی سے بات کی میں خود ہی دیکھ لوں گا، اور فون لے کر کلاس روم میں چلا گیا۔ شام ہو گئی۔ نعمان گھر آتے ہی شمیم بیگم سے کہا کہ سامنے ہمسایوں سے تو مل آئیں، جو نئے آئے ہیں دیکھے تو صحیح کیسے لوگ ہیں۔ شمیم بولی، دفع کرو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن نعمان بضد تھا کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ نعمان نے جا کر دروازہ کھولا تو نعمان کی تو جیسے عید ہی ہو گئی۔ دروازے پر شازیہ کھڑی تھی، جنہیں شفٹ ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے۔ وہ بولی، ہمارا پانی نہیں آ رہا، پلیز آپ ذرا دیکھیں گے؟ کہ اتنے میں شمیم بیگم دروازے پر آئی اور بولی، کیا بات ہے لڑکی؟ کون ہو؟ لڑکی، میں شازیہ ہوں۔ شازیہ نے وہی سوال دہرایا، آنٹی ہمارے گھر میں پانی نہیں آ رہا، 2 دن سے ہم اسی شہر میں نئے ہیں، پلیز ذرا کسی کو بھیج دیں کہ کوئی پلمبر وغیرہ بلائے، ہمارے بابا حیدرآباد گئے ہیں، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اسی لیے میں نے آپ کو تکلیف دی۔ نعمان فٹ سے بولا، جی جی ٹھہریں، میں بلا لاتا ہوں۔ شمیم بیگم کو نعمان کی بات بہت بری لگی، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی، بیٹا آپ گھر جائیں، نعمان لے آتا ہے کسی کو۔ نعمان کے نمبر پر نمرا کی کال پر کال آ رہی تھی، لیکن نعمان کو تو نئی پری نظر آ رہی تھی۔ نمرا سارا دن چھت پر نعمان کا انتظار کرتی رہی، لیکن نعمان نہیں آیا۔ اینڈ مجبور ہو کر نمرا کو نعمان کے گھر آنا پڑا، کیونکہ وہ انیکا کی دوست تھی۔ جیسے ہی انیکا سے ملنے آئی تو دیکھا کہ نعمان سامنے گھر سے نکل رہا ہے۔ نمرا کو شدید غصہ آیا اور نعمان کے نزدیک سے گزرتے ہوئے بولی، میں تمہیں کل سے فون کر رہی ہوں، تم اگر آج رات میرے روم میں نہیں آئے تو میں کل تمہارے گھر آ کر سب کچھ شمیم آنٹی کو بتا دوں گی۔ نعمان نے شمیم کو دیکھتے ہوئے کر ہلکا سا سر ہلایا اور اشارے سے کہا کہ میں آؤں گا، اور بائک پر بیٹھ کر چلا گیا۔ نعمان کچھ دیر انیکا کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ نمرا کچھ دیر بیٹھی انیکا کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی کہ شمیم بیگم نے کہا، کیا بات ہے؟ مجھے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی نمرا۔ نمرا بولی، نہیں آنٹی، بس ایسے ہی ہلکا سا بخار ہے۔ شمیم بیگم کو تو دال میں کچھ کالا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اتنی شاطر عورت تھی کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی۔ نمرا کو دیکھتے ہی شمیم کو شک پڑ گیا تھا۔ خیر اس وقت شمیم خاموش رہی۔ نمرا نعمان کا ویٹ کر رہی تھی کہ اچانک سے نعمان روم میں آیا۔ نمرا بیڈ پر لیٹی تھی۔ نعمان نے نمرا کو دیکھتے ہوئے کپڑے اتارے اور سیدھا نمرا پر لپکا اور نمرا کے بستر میں گھس گیا۔ گھستے ہی ٹھکائی شروع کر دی۔ نمرا چیخ رہی تھی، نعمان آہستہ کرو پلیز آہستہ، لیکن نعمان تو پورے جوش میں تھا۔ بولا، میری جان، مجھ سے آہستہ کرنے کو نہیں کہنا، مجھے جھٹکے نہ دوں تو مجھے مزہ نہیں آتا، اور تجھے کون سا آتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے نعمان نمرا کے ہونٹوں کو چوسنے لگا۔ نمرا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تو مضبوطی سے آخری جھٹکا دیتے ہوئے بولا، تم ٹینشن مت لو، میں نے کنڈم پہن رکھا ہے۔ یہ نمرا بولی، اب کیا فائدہ؟ نعمان بولا، مطلب؟ نمرا نے کہا، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ نعمان جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور بولا، بکواس بند کر، مجھے بالکل ایسا مذاق پسند نہیں۔ میں جانتا ہوں تو ناراض ہونا، میں نے 8 دن سے تیری لی جو نہیں۔ اب وعدہ کرتا ہوں ہر 4 دن بعد جیسے تو کہے گی ویسے ہی کروں گا۔ نمرا بولی، بکواس بند کر، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ میں تیرے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ نعمان کے تیور یکدم بدل گئے۔ بولا، میں نے ایک
2 بار تیرے ساتھ تھوڑا شغل کیا کر لیا، تو میرے بچے کی ماں ہی بننے والی ہو گئی۔ یہ کہانی کسی اور کو سنا جا کے۔ نمرہ بولی، نعمان تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، 1-2 بار کیا ہے، تمہیں 3 سال ہو گئے ہیں میرے ساتھ یہ گندا کھیل کھیلتے ہوئے، اور آج جب میں پریگننٹ ہوئی تو تم مجھ سے اپنی جان چھڑا نہیں سکتے۔ نعمان بولا، میری بات سن، میں تمہیں 1-2 دن میں پیسے دیتا ہوں، جا کے ابورشن کروا لے۔ نمرہ بولی، میں ایسا نہیں کروں گی، اب تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ نعمان بولا، تیرا دماغ تو ٹھکانے ہے، پتہ نہیں کس کا گند مجھ پر مرنے چلی ہے۔ اگر تو نے ابورشن کروانے کے لیے پیسے چاہیے تو میں تمہیں کل دے دوں گا، نہیں تو آج کے بعد میرے نمبر پر فون مت کرنا، ذلیل کر دوں گا تجھے پورے محلے میں، منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا رہو گی کہیں۔ نمرہ حیرت زدہ ہو کر نعمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نمرہ نے اگلے دن شاہ زیب کو کال کی اور ساری بات شاہ زیب کو بتائی۔ شاہ زیب بولا، میں نے تجھے منع کیا تھا، نعمان اچھا لڑکا نہیں ہے، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ نمرہ، تم ساری بات شمیم آنٹی کو بتاؤ۔ نمرہ بولی، نہیں شاہ زیب، وہ تو مجھ کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی، مگر میرے پاس بھی ان کے بیٹے کی حرکتوں کے پکے ثبوت ہیں۔ شاہ زیب بولا، جو بھی کرو کہ سنبھل کر کرنا۔ اب نعمان دن رات فیاض صاحب کے گھر کے چکر کاٹ رہا تھا۔ نمرہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ نعمان فیاض صاحب کی بیٹی شازیہ کو بائک پر بٹھا کر کبھی یونیورسٹی چھوڑنے جاتا اور کبھی ان کی بیٹی شازیہ کو لے کر بازار جاتا، اور نمرہ کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ اب اس کو نئی تتلیاں جو مل گئی تھی، اور شاہ زیب اپنے پیپرز میں مصروف تھا۔ ادھر شاہ زیب کے پیپر مکمل ہوئے تو اسے اپنے بابا جان کے کوٹے میں سے گورنمنٹ جاب مل گئی، جس کے لیے اس نے بہت دیر پہلے اپلائی کیا تھا، لیکن ابھی یہ بات شاہ زیب نے گھر میں کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ادھر نعمان نے شمیم بیگم سے بولا کہ آپ میرا رشتہ فیاض صاحب کی بیٹی شازیہ کے لیے بھجوائیں۔ فیاض صاحب خود ایک گورنمنٹ ملازم تھے جو ڈیوٹی کے لیے حیدرآباد گئے ہوئے تھے۔ ادھر شمیم بیگم نے رشتے والی کو گھر بلایا اور اپنی بیٹی انیکا کے رشتے کا بولا۔ شمیم بیگم بولی، رشتے والی کراؤں جو لڑکا گورنمنٹ جاب پر ہو۔ رشتے والی بولی، شمیم بیگم، گورنمنٹ سرونٹس کے نخرے بہت ہوتے ہیں۔ شمیم بیگم بولی، میری بیٹی کون سی کم خوبصورت ہے، پورے محلے میں سب سے حسین ہے میری بیٹی۔ رشتے والی جب گھر سے باہر نکلی تو سامنے فیاض صاحب کے گھر سے رفت بیگم کو نکلتے دیکھا تو آواز دے کر پوچھنے لگی، رفت بھی آپ کب شفٹ ہوئیں؟ ادھر رفت بیگم نے کہا، ارے شنو باجی، آپ کہاں سے آ گئے؟ شنو نے کہا، میں یہاں اشفاق صاحب کی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں آئی ہوں تھی۔ آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اشفاق صاحب کی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں آئی تھی، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ شازیہ کو کوئی رشتہ ملا کہ نہیں؟ رفت نے کہا، بس دیکھ رہی ہوں باجی، کوئی اچھا سا رشتہ ہو تو ضرور بتائیے گا۔ شنو بولی، چلے میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شنو رکشے میں بیٹھی اور چلی گئی۔ نعمان شنو کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ نعمان کے شیطانی دماغ میں بات آئی۔ نعمان نے شمیم بیگم سے کہا، شنو کروا سکتی ہے رشتہ، اماں آپ شنو سے میرے رشتے کی بات کریں۔ شمیم نے کہا، اچھا دیکھتی ہوں۔ اب شنو 1-2 رشتے شمیم بیگم کو دکھانے لائی، لیکن شمیم کو تو کوئی جچ ہی نہیں رہا تھا۔ انیکا نے ماں سے شاہ زیب کے رشتے کی بھی بات کی، لیکن شمیم بیگم نے یہ کہتے ہوئے رشتہ ٹھکرا دیا کہ اس فقرے کے پاس کیا ہے جو میں تیرا رشتہ اس سے کروں؟ جب سے پیپر ختم ہوئے ہیں دفع ہو گیا ہے حیدرآباد۔ احسان فراموش، ایسے لڑکوں کو تو میں اپنی بیٹی کا بال بھی نہ دوں۔ خدا کر کے شمیم بیگم کو انیکا کے لیے ایک لڑکا پسند آیا جو گورنمنٹ کلرک کی جاب پر تھا۔
نعمان نے بہت شور مچایا تو شمیم بیگم نے شنو سے شازیہ کے رشتے کی بھی بات کی۔ اب نعمان شازیہ کے ساتھ رشتے کا چکر چلا رہا تھا کہ یہ بات محلے میں پھیلتی پھیلتی نمرہ کے گھر تک جا پہنچی۔ نمرہ خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ وہ صرف انیکا کی شادی کا انتظار میں تھی کہ چند ہی دن روز میں شمیم بیگم نے نکاح کیا اور بیٹی کو رخصت کرنے والی بات کی۔ حالانکہ انیکا شاہ زیب کو بہت پسند کرتی تھی، لیکن ماں کی ضد کے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ اب شمیم بیگم اپنے لوفر بیٹے کی سر پر صحرا سجانے کی تیاری میں تھی۔ شمیم نے شنو سے بولا کہ ہمیں جلدی ہی نعمان کو نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں۔ شنو اسی دن فیاض صاحب کے گھر پہنچی اور بولی، رفت بھابی، نعمان کے گھر والے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ جتنی جلدی ہو سکے مجھے دن بتائیں کہ میں بات آگے بڑھاؤں۔ رفت بیگم بولی، میں تو فیاض صاحب کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، جیسے ہی وہ آئیں گے ان سے بات کروں گی، وہ اسی مہینے کے اینڈ میں آئیں گے۔ شنو باجی، اب آپ شمیم بیگم سے بولیں، اگر تو ویٹ کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کہیں اور رشتہ ڈھونڈ لیں۔ شنو نے ایسے ہی آ کر شمیم بیگم کو بتایا۔ شمیم بیگم بولی، اتنے نخرے کس بات کے ہیں؟ میرے ہیرے جیسے لڑکے بیٹا کو رشتوں کی کوئی کمی ہے؟ میرے بیٹے کو تو لڑکیاں بہت۔ نعمان کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلی، اسے بہت غصہ آیا۔ اس کے شیطانی دماغ میں ایک ہی بات بیٹھی گئی، جسے جیسے بھی ہو شازیہ کو حاصل کرنا ہوگا۔ وہ اپنے مشن پر چل پڑا۔ دن رات شازیہ کا پیچھا کرنا، یونیورسٹی اس کے پیچھے جانا، اس کے گھر کے گرد منڈلانا، اب اس کا یہی کام تھا۔ رفت بیگم کو یہ حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ انہوں نے ایک دن راستے میں روک کر نعمان کو سمجھایا کہ یہ شریفانہ حرکتیں نہیں، مگر نعمان کا تو دور تک شرافت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ تو شروع سے ہی اس حرکتوں میں ماہر تھا اور شازیہ تو اس کو ویسے ہی بہت پسند تھی، لیکن شازیہ بالکل بھی ایسی لڑکی نہیں تھی، نہ تو کسی سے فالتو بات چیت اور نہ ہی دوستی۔ رفت بیگم نے رشتے کے جواب کے بعد تو بالکل ہی شمیم بیگم سے تعلق ختم کر رکھا تھا کہ چند ہی دن میں فیاض صاحب ٹرانسفر لے کر ملتان شفٹ ہوئے۔ رفت بیگم نے تمام باتوں سے فیاض صاحب کو آگاہ کیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ شمیم بیگم کی بیٹی انیکا واپس آئی، بیٹھی، آ کر میکے بیٹھ گئی۔ شمیم بیگم نے شنو کو بلایا اور بولی، تم تو کہتی تھی گورنمنٹ جاب ہے، تو پھر چلی کیسے گئی؟ شنو نے کہا، تم تھی تو گورنمنٹ ہی، لیکن پتہ نہیں تمہاری بیٹی کے کیسے منحوس قدم ہیں کہ جاتے ہی بیچارے کی نوکری بھی چلی گئی اور گھر بھی چھن گیا۔ بڑی بڑی منحوس ہے تیری بیٹی۔ شمیم نے شنو سے کہا، چل اب نعمان کی بھی بات آگے بڑھا، کیا اس کا بندہ فیاض؟ شنو نے کہا، بھئی وہ تو انہوں نے تب ہی انکار کر دیا تھا، ان کے آفس کا کوئی مینیجر ہے جس سے رشتہ کیا ہے انہوں نے شازیہ کا، یہی ملتان کا رہنے والا تھا جس کی حیدرآباد نوکری لگی ہے۔ فیاض صاحب نے اس کی بھی ٹرانسفر کروا لی ہے ملتان، بس 2-4 دن میں جیسے ہی لڑکا آئے گا شازیہ کی شادی اس سے طے ہو جائے گی۔ شمیم بیگم آگ بگولا ہو گئی یہ بات سن کر اور بولی، دفع کر، مجھے تو پہلے ہی پسند نہیں تھی منحوس کہیں کی، میں تو کل ہی اپنی بہن سے رشتے کی بات کرنے جا رہی ہوں، نعمان کے کہنے پر رشتہ بھجوایا تھا، اب یہ تو بتا کہ انیکا کا کیا کریں؟ شنو بولی، کرنا کیا ہے، صبر شکر کرو اور اس کو رخصت کرو، اپنے گھر جائے، اللہ کو یہی منظور تھا، نصیبوں سے شمیم لڑ تو نہیں سکتے نصیبوں سے۔ شمیم بیگم ماتھے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں نمرہ کی ماں ثریا بیگم آ پہنچی اور بولی، شمیم مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شمیم نے کہا، کیا ہے بتاؤ؟ ثریا بولی، مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ یہ سنتے ہی شنو نے کہا، اچھا میں چلتی ہوں، شمیم باجی کل آؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے شنو اٹھ چلی گئی، ثریا اٹھ اور چلی گئی۔ شمیم بولی، کیا بات ہے ثریا، کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے جو تجھے
ایمرجنسی بات کرنی تھی مجھ سے اکیلے میں۔ ثریا نے کہا، شمیم اپنے بیٹے سے پوچھ اس نے میری نمرا کے ساتھ کیا کیا ہے۔ شمیم بولی، تیرا دماغ تو نہیں چل گیا کہیں؟ خبردار میرے نعمان کا نام لیا تو تم نے اپنی زبان سے۔ میرا اتنا شریف ہونہار بیٹا، تو ہوتی کون ہے میرے بیٹے کا نام لینے والی؟ اور جا اپنی بیٹی کو سنبھال جا کر، مجھے تو اس کے لچھن پہلے سے ہی ٹھیک نہیں لگتے۔ مجھے تو اس کی چال نے اسی دن ساری کہانی بتا دی تھی جس دن یہ نکاح سے ملنے میرے گھر آئی تھی۔ میرا نام شمیم ہے، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں، اور اس کے کتنے دن چڑھے ہوئے تھے مجھے تو اس کی چال نے ہی بتا دیا تھا، لیکن میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں، تیری عزت کے مارے خاموش رہی، اور تو آ گئی ہے میرے بیٹے پر الزام لگانے۔ ثریا نے کہا، شمیم خدا کا کوئی خوف کھا، تیرے گھر بھی بیٹی ہے، تو یہ میری بیٹی پر اتنا گھٹیا الزام لگاتے شرم نہیں آتی؟ شمیم بولی، الزام والی کیا بات ہے؟ مجھے تو ایسا دکھتا ہے جیسا دیکھا تھا ویسے ہی جیسے وہ پیٹ سے ہے۔ مجھے تو دیکھتے ہی ایسے لگا تھا جیسے وہ پیٹ سے ہے۔ ثریا نے گردن جھکا لی اور بولی، شمیم تو سب جانتی ہے کہ تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے۔ شمیم تخت پوش سے اٹھی اور ثریا کی جانب بڑھی، ثریا کی بازو سے پکڑتے ہوئے باہر گیٹ کی جانب لائی اور بولی، خبردار آج کے بعد اگر میرے گھر میں ایک قدم بھی رکھا تو میرے معصوم بچے پر الزام لگانے آئی ہو تیری بدنام بدکردار بیٹی پہ نہیں، پتہ نہیں کہاں سے منہ کالا کرا کر آ رہی ہے، اور تو اپنی بیٹی کا گناہ میرے معصوم بچے پر مرنے آئی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں پورے محلے میں شور مچا کے تیری بیٹی کو بے نقاب کر دوں، نکل جا میرے گھر سے۔ ثریا بیچاری سر جھکائے روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی کہ اتنی دیر میں نعمان گھر آیا۔ ثریا کو جاتے دیکھا تو ماں سے پوچھنے لگا، امی یہ ثریا آنٹی کیوں آئی تھی ہماری طرف؟ شمیم بولی، آئی تھی کہ اپنی بیٹی کا گناہ تجھ پہ تھوپ دے، پتہ نہیں کہاں سے بیٹی منہ کالا کرا کر آ بیٹھی ہے۔ مجھے تو جس دن وہ میرے گھر آئی تھی اس دن پتہ چل گیا تھا کہ اس لڑکی کا پاؤں بھاری ہے، مجھے تو شروع سے ہی نہیں پسند تھی وہ، دیکھا نا چاند چڑھا دیا منحوس نے۔ چھتوں پر پھرنے والی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ نعمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ شمیم نے کہا، تجھے کس چیز کی پریشانی ہے؟ میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں، وہ کبھی ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ آج کے بعد آئے تو صحیح میرے گھر میں، پورے محلے میں اسے بدنام نہ کر دیا تو میرا نام بھی شمیم نہیں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں شاہ زیب دروازے سے انٹر ہوا۔ شمیم بیگم شاہ زیب کو دیکھ کر بولی، تو کدھر سے آ گیا؟ پہلے کم مصیبتیں تھیں، تیری کمی تھی کیا؟ شاہ زیب بولا، مامی جان میں تو ماموں جان سے ملنے آیا تھا۔ شمیم بولی، وہ گھر نہیں ہے، پتہ نہیں کب آئیں گے۔ نعمان نے پوچھا، کہاں ٹھہرے ہو؟ شاہ زیب نے کہا، یہی ملتان میں جاب ملی ہے نا مجھے، اور گورنمنٹ کی جانب سے اپارٹمنٹ بھی ملا ہے، وہیں رہوں گا۔ یہ رہا میری شادی کا کارڈ، ماموں جان آئیں تو انہیں دے دیجیے گا۔ شمیم بیگم کی تو ہفتیں ہی اڑ گئیں شاہ زیب کی بات سن کر۔ وہ بولی، کیا کہا تم نے؟ کہاں جاب لگی ہے تمہاری؟ شاہ زیب بولا، مامی جان مجھے سیکریٹریٹ میں جج کے ساتھ ٹائپ رائٹر کی جاب ملی ہے۔ شمیم بیگم نے تو سینے پر ہاتھ رکھ کر ادھر ہی بیٹھ گئی۔ ابھی شمیم بیگم کچھ بولتی کہ اس سے پہلے ہی دھڑام سے دروازہ کھلا اور نمرا دندناتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ اس کے پیچھے ثریا بھی تھی جو بیٹی کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن نمرا نے کسی کی ایک نہیں سنی اور سیدھی آ کر نعمان کا گریبان پکڑ لیا اور بولی، بتا اپنی ماں کو یہ گناہ کس کا ہے؟ نعمان کے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا اور ہڑبڑانے لگا، بولا، مجھے کیا پتا یہ کس کا؟ ابھی نعمان بولنے ہی لگا تھا کہ نمرا نے زوردار تماچا نعمان کے منہ پر رسید کیا اور بولی، میں جانتی تھی تجھے، اس لیے میں سارے ثبوتوں کے ساتھ آئی ہوں۔ شمیم جلدی سے آگے بڑھی اور نمرا کی بازو سے کھینچتے ہوئے بولی، میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گی، تو نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، تیری جرأت کیسے ہوئی؟ نمرا شدید غصے میں شمیم بیگم کی جانب مڑی اور بولی،
تیرے جیسی ہی مائیں ہوتی ہیں جو کسی کی بیٹی کو تباہ کرنے کے بعد بھی اپنے بیٹے کو شاباش دیتی ہیں۔ میں جانتی تھی تو اپنے بیٹے کی غلطی کبھی نہیں مانے گی۔ یہ پکڑ ثبوت کہ اتنے میں اشفاق صاحب بھی آ پہنچے اور سیدھا نمرہ کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ جیسے ہی موبائل آن کیا اشفاق صاحب نے گردن جھکا لی۔ شمیم بولی، تو جو مرضی دکھا دے، میں کسی کا گناہ اپنے بیٹے کی جھولی میں تجھے ڈالنے نہیں دوں گی۔ کہ اتنے میں اشفاق صاحب آگے بڑھے اور زوردار تماچا شنوں کے منہ پر رسید کیا۔ بولے، بکواس بند کر، اس بندے کو ذلیل عورت، دیکھ اپنے بیٹے کی کرتوت۔ جیسے ہی شمیم نے موبائل پکڑا تو نعمان اور نمرہ کی کس کرتے ہوئے کی ویڈیو دیکھی۔ شمیم خاموش ہو گئی، پھر بولی، اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا نا کہ یہ بچہ نعمان کا ہے؟ یہ بات سن کر شاہ زیب بولا، مامی میں جانتا ہوں یہ بچہ نعمان کا ہی ہے۔ نعمان پچھلے 3 سال سے نمرہ کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ اس بات کی گواہ انیکا بھی دے گی، اس بات کی گواہی انیکا بھی دے گی، وہ سب جانتی ہے۔ شمیم نے انیکا کو آواز دی تو انیکا نے گردن جھکا لی۔ نمرہ بولی، اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو میرے پاس اور بہت سی ویڈیوز ہیں جو میں نے تیرے پچھلے 3 سال سے سنبھال کر رکھی تھی اس دن کے لیے۔ شمیم بیگم وہیں زمین پر بیٹھ کر سر پیٹنے لگی اور بولی، ہائے میرے اللہ، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، میرے بچوں کے ساتھ اس طرح کیوں ہوا؟ میں کبھی بھی اس لڑکی کو اور نہ اس کے بچے کو اپناؤں گی۔ اشفاق صاحب بولے، اگر نہیں اپناؤ گی تو تم اور تیرا بیٹا جیل بھی جاؤ گے۔ شمیم خاموش ہو گئی، پھر بولی، شاہ زیب، میں انیکا کی طلاق کروا دیتی ہوں، تو انیکا سے شادی کر لے۔ انیکا تجھے بہت پسند کرتی تھی نا، ماموں کی عزت رکھ لے گا۔ شاہ زیب نے شمیم بیگم کو زمین سے اٹھایا اور تخت پوش پر بٹھاتے ہوئے بولا، مامی جان، ہم ہاتھ سے تو چھین سکتے ہیں مگر نصیب سے نہیں۔ جو انیکا کے نصیب میں تھا اسے مل گیا اور جو میرے نصیب میں ہے مجھے وہی ملے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گیٹ سے باہر نکل گیا۔ رونے دھونے کے بعد شمیم بیگم نے جب کارڈ کھول کر دیکھا تو شاہ زیب کے ساتھ شازیہ ولد محمد فیاض کا نام پڑا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اشفاق صاحب نے شمیم کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، تقدیر سے لڑنا ناممکن ہے بیگم۔ تو میرے ویورز اینڈ لسنرز، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ پلیز میرے حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس ضرور کیجیے، مجھے فالو شیئرز لازمی کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس پاس ضرور کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری کہانی آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ اللہ حافظ، آپ سب کا شکریہ۔